مومن کرام درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومن کرام، منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہماری یہ چوتھی گفتگو ہے، اور چونکہ رمضان 2020 کا جس طریقے سے منفرد انداز سے ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم نے اس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور آج ہم اس پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو مزدور طبقہ بالخصوص گھروں کے اندر محصور ہو گیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے معاشی حالات کے اوپر بڑا اثر پڑا ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، خاندانی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر ہو، اور لوگ بڑے معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ہم چونکہ اکنامکس کے طالب علم بھی رہ چکے ہیں، اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ پریکٹیکل انداز میں دین اسلام کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام صرف نماز روزوں کے اندر مقید نہیں ہے. صحیح ہے، نماز روزے اس کے اہم ترین جز ہے، لیکن نماز روزوں کا نام صرف اسلام نہیں ہے. اسلام کے اندر دیگر اور شعبے بھی پائے جاتے ہیں. اسلام کے اندر سیاست بھی ہے، اسلام کے اندر اقتصاد بھی ہے، اسلام کے اندر خانوادہ اور خاندانی زندگی بھی ہے. تو اسلام ہر زندگی کے شعبے کے اندر گفتگو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. شاید بہت سارے معاملات کے اندر کوئی چیز واجب یا حرام نہ ہو، لیکن آداب اسلامی اور اسلامی طور طریقہ جو ہے اگر اس کے مطابق انسان عمل کرے گا تو دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا. اس لیے اسلام نے بھی اکنامکس کے اوپر اور فائنینشل سسٹم کے اوپر بڑا زور دیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ بہت ساری چیزوں سے انسان لگا سکتا ہے. اس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ حتیٰ سورہ منافقون کے اندر یہ باقاعدہ آیت موجود ہے کہ منافقین نے مسلمانوں کا آ کر یہ طعنہ دیا ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. کہنے لگے منافقین اپنے گروہ سے کہ دیکھو ہم ان لوگوں کے اوپر خرچ نہ کریں جو رسول اللہ کے حقیقی اصحاب ہیں، تاکہ جب ان کو ہم پیسے نہیں دیں گے تو وہ خود بخود رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے. یعنی گویا ان کی خام خیالی میں یہ جو حقیقی با وفا اصحاب تھے یہ ان کے پیسوں کی وجہ سے رسول اللہ کے قریب موجود ہیں. اس لیے قرآن کریم نے بڑا صراحت کے ساتھ انہیں جواب دیا کہ فَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے منافقو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پیسوں سے یہ دین اسلام ترقی پا رہا ہے. اگر دین اسلام ترقی پا رہا ہے تو پروردگار کے خزانوں سے پا رہا ہے، اور اگر دین اسلام ترقی پا رہا ہے تو پروردگار نے وسیلہ قرار دیا ہے حضرت خدیجہ طاہرہ کو، جن کے صدقے میں اسلام ترقی پا رہا ہے. تو منافقین اپنے خام خیالی کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں، کیونکہ منافقین کی ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جو مدینہ کے اندر موجود تھی. عبداللہ بن ابی کی سربراہی کے اندر منافقین کا ایک گروہ موجود تھا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری وجہ سے دین اسلام ترقی پا رہا ہے، لہٰذا ان کی اس خام خیالی کو اسلام نے اور قرآن نے باطل قرار دیا. لیکن بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاسی طور پر بھی اگر مضبوط ہونا ہو تو اقتصادی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا.
آج دنیا کے اندر اگر کوئی بات کہہ سکتا ہے اور دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہے تو وہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے. اس لیے بہرحال ہمیں فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا تاکہ ہم بہتر انداز میں دنیا پر بھی حکمرانی کر سکیں اور دین اسلام کا بول بالا ہو سکے. البتہ ایک یہ تصور بھی پایا جاتا ہے جو دین اسلام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا کہ دین اسلام امیری کو پسند نہیں کرتا. دین اسلام غریبی کو پسند کرتا ہے, فقیری کو پسند کرتا ہے, درویشی کو پسند کرتا ہے. اور یہ جو صوفیزم غلط طریقے سے ہمارے یہاں پر آ گیا, البتہ جو صحیح صوفیزم آیا ہے اور عرفانیہ صحیح طریقے سے آئی ہے وہ اپنے مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے, لیکن جو غلط روش بالخصوص عوام کے درمیان لانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام کو مال و دولت سے اور ثروت سے کیا کام ہے, اسلام تو جتنا انسان غریب ہوگا اتنا ہی پروردگار کے عزیز ہوگا, اور اس کے لیے پھر مختلف روایات کا سہارا لیا گیا اور مختلف باتوں کا سہارا لیا گیا. چند ایک باتیں ہم آپ کی خدمت میں اس اعتراض کو بیان کر کے اور اس کے پھر رد کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے آخری سپارے کے اندر یہ سورہ موجود ہے, سورہ ہمزہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسبون ان مالہ اخلدہ. ویل ہو, لعنت ہو ایسے شخص پر جو بد زبانی بھی کرتا ہے اور دوسروں کی عیب جوئی بھی کرتا ہے, چغل خوری کرتا ہے. یہ دو صفت بیان ہونے کے بعد جو تیسری صفت بیان ہو رہی ہے, اور اس تیسرے شخص پر بھی لعنت ہو. الذی جمع مالا وعددہ, جو مال کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے, یعنی اسے اپنے مال کی اتنی فکر ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, کیا یہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ کی زندگی دے دی؟ کلا لینبذن فی الحطمہ, ہرگز نہیں, ہم اسی مال کو درہم و دینار کے سکوں کو اس آگ میں ڈالیں گے کہ جس کے بعد درہم و دینار کے سکے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پگھل جائیں گے. تو قرآن کریم نے بڑا کنڈیم کیا ہے, مذمت کی ہے ایسے افراد کی کہ جو بہت زیادہ پیسوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور مال کو گنتے ہیں اور مال کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے, اور اس کے بعد آخر میں مال یہیں پر رہ جاتا ہے, انہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو ایک سورہ اس اعتبار سے آیا جس میں مذمت ہو رہی ہے بظاہر کہ انسان مالدار نہ بنے. دوسری آیت پھر قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہے, ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, انسان طغیانی پر اتر آتا ہے, بغاوت پر اتر آتا ہے. کب؟ ان رآہ استغنی, جب اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے, جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اور غنی سمجھتا ہے, تو پھر انسان بغاوت پر اتر آتا ہے. جس طریقے سے حامان اور فرعون اور نمرود اور شداد جیسوں کی مثالیں موجود ہیں کہ ذرا سا پروردگار نے ان پر لطف و کرم کیا اور انہیں بہتر زندگی دے دی تو یہ سمجھنے لگے کہ جیسے اپنی صلاحیت سے انہیں یہ زندگی ملی ہے, اپنے علم کی بنیاد پر. باقاعدہ یہ جملے ہیں کہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر یہ پیسہ ملا ہے, اس میں نعوذ باللہ خدا کی کوئی عطا نہیں ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. پروردگار چاہے تو جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک مچھر کے ذریعے بھی نمرود کو مار سکتا ہے. پروردگار ابابیل کے کنکروں کے ذریعے ہاتھی کو نیست و نابود کر سکتا ہے. پروردگار کی طرف سے صرف اشارے کی ضرورت ہے, کن فیکون, اس کے لیے ساری دنیا ہے. تو دوسری آیت یہاں پر پھر دوبارہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان مال کے پیچھے نہ جائے. جو مالدار ہو جاتا ہے وہ بغاوت پر اتر آتا ہے. یہ دو آیتیں آپ کی خدمت بیان کرتی ہیں, لیکن ان دونوں آیتوں کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صحیح ہے مالدار انسان, یہ دولت مند انسان, اس کے بارے میں اندیشہ ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ شاید نافرمانی کے راستے کی طرف جائے گا. اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں اور تاریخ کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو بغاوت کے راستے کو اختیار کرتا ہے. لیکن تاریخ نے کچھ ایسی مثالیں بھی ہمیں دی ہیں اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو خدیجہ طاہرہ کی طرح مالدار ہونے کے باوجود بغاوت نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ کی خدمت میں چلے جاتی. تو اگر انسان کے پاس مال آ جائے لیکن انسان اپنی اوقات میں رہے, اپنی حیثیت میں رہے کہ یہ مال پروردگار کی عطا ہے, جب چاہے وہ چھین سکتا ہے, تو پھر انسان اسی مال کو رائے خدا میں انفاق کر کے چلا جاتا ہے. تو مال ویسی بری چیز نہیں ہے, پیسہ بری چیز نہیں ہے, وہ فکر بری چیز ہے کہ جو کبھی کبھار مال آنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے شاید ہو سکتا ہے خدا نخواستہ غریب ہوں, فقیر ہوں,
ان کے ذہن میں بھی کوئی فکر آ جائے کہ خدا سب کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا، یہ خدا کیسا خدا ہے، یہ خدا نعوذ باللہ ایسا ہے کہ جس کو نظام چلانے نہیں آتا، بعض کو دیا ہے بعض کو نہیں دیا ہے. اگر انسان کے ذہن میں کفریہ خیالات فقیر ہونے کے بعد بھی آ جائیں تو ایسے فقر پر بھی لعنت ہو، جس طریقے سے ویسے مال پر بھی لعنت ہو کہ جو انسان کو دور کر دے. اسی لیے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا. فقیری اگر ہمارے ساتھ ہو اور تم ہماری حمایت میں فقیر ہونے کے باوجود بھی ہماری حمایت میں ہو تو اس امیری سے بہت بہتر ہے جس امیری کے بعد تم دشمنوں کے پاس چلے جاؤ. تو معیار حقیقت میں یہی ہے کہ انسان چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو، دونوں صورتوں کے اندر حق کا ساتھ دینے والا ہو، حق کی پاسداری کرنے والا ہو. اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے بھی یہی فرمائش مبارک ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقر فی طاعت اللہ خیر یا احب الی من الغنا فی معصیت اللہ. مجھے وہ فقر زیادہ پسند ہے کہ جس میں انسان اطاعت پروردگار کے راستے پر رہے، اس امیری کے مقابلے میں کہ جب دولت آ جائے تو انسان کی عبادتیں بھی ختم ہو جائے، انسان اپنی اوقات بھول جائے اور نافرمانی کے راستے پہ چلا جائے. تو صحیح ہے فقیری اس وقت اچھی ہے جب وہ اطاعت پروردگار کے ساتھ آئے، امیری بھی اسی وقت اچھی ہے جب وہ اطاعت پروردگار کے راستے پر ہو. اگر یہ اصول انسان کے ذہن میں رہے گا تو انسان پھر مال کی طرف، اور مال کمانے والا بھی ہوگا تو بھی پروردگار کو محبوب ہے، بلکہ پسند کیا گیا ہے کہ مؤمن مالدار ہو اور اس کا ہاتھ کھلا ہو، دل کا بھی مالدار ہو اور ویسے بھی مالدار ہو، دینے والا ہو. اسی لیے ہم بار بار دعا کے اندر کیا کہتے ہیں، جس میں نمازیوں کی سب سے زیادہ بلند آواز آتی ہے آمین کہنے کی، کہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا. پروردگارا مجھے وسیع رزق عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس رزق کے بعد میں بغاوت کے راستے کی طرف نہ چلا جاؤں. دوسری دعا، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، حکم دیا گیا اس موقع پر بھی پروردگار کو یاد کرو، پروردگار سے کچھ مانگو. کیا مانگو؟ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا واجعلنا من الشاکرین. پروردگارا مجھے ایسا رزق عطا فرما جو حلال بھی ہو اور پاک و پاکیزہ بھی ہو اور وہ کثیر بھی ہو. وجعلنا من الشاکرین، لیکن مجھے پھر بغاوت کرنے والوں میں شمار نہ فرما، بلکہ مجھے تیرا شکر گزار بندہ بننے والوں میں شمار فرما. میں تیرا شاکر بندہ بن جاؤں کہ تیری ہی طرف سے دین ہے. تو اس صورتحال کے اندر انسان کبھی بھی خیال نہ کرے کہ اسلام مخالف ہے مالداری کی اور پیسے کی اور دولت کی. ہاں، اسلام اس دولت کے مخالف ہے جو دولت ساتھ میں بغاوت کو لے کر آئے، نافرمانی کو لے کر آئے، معصیت کو لے کر آئے. تو یقیناً چاہے وہ فقیری ہو یا وہ امیری ہو، دونوں ہی قابل مذمت ہیں کہ اگر اس کے بعد انسان نافرمانی کے راستے کی طرف چلے جائے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور پھر آپ کی خدمت میں دعائیں بہت ساری ہیں، چند ایک مثال کے طور پر عرض کروں کہ ایک اور دعا ہے جو نماز میں سجدے میں پڑھنا چاہیے. ویسے تو ہم ہر سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بالخصوص آخری سجدے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز کا وہ آخری سجدہ ہے، اس کے بعد ہمارا تعلق اس انداز سے خدا سے نہیں رہتا کہ جو نماز میں ہوتا ہے. تو اس تعلق کو مزید بڑھانے کے لیے کہا گیا کہ دعا پڑھ لیا کرو تاکہ وہ تعلق مزید اور کھنچ جائے، انسان کی فوراً سے نماز مکمل نہ ہو. اور آیت اللہ بہجت اسی حصے کے اندر رونا شروع کرتے تھے کیونکہ اب نماز ختم ہونے والی ہے، گویا میں جنت سے نکلنے والا ہوں. تو جو آخری سجدہ انسان انجام دے رہا ہے اس کی مستحب دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. اے وہ ذات جو بہترین سوال کرنے والی ہے، مجھ سے سوال کرے گی، لیکن پروردگار کا سوال خوبصورت انداز میں اور عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا. وَيَا خَيْرَ الْمُعْتِينَ، اور اے وہ ذات جو بہترین کھلانے والی ہے، عطا کرنے والی ذات ہے.
ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، پروردگارا مجھے بھی رزق عطا فرما اور میرے اہل و عیال کو بھی رزق عطا فرما. فإنک ذو الفضل العظیم، کیونکہ تو صاحب فضل کریم ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ رزق مانگا ہے. نہ صرف اپنے لیے مانگا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے مانگا ہے، پوری قوم کے لیے مانگا ہے، پوری ملت اسلامیہ پروردگار انشاءاللہ ایسی انہیں ثروت عطا فرمائے کہ جس ثروت کے ساتھ وہ پروردگار کی فرما برداری بھی کرنے والی ہوں. آمین انشاءاللہ. اور پھر یہ بھی نبی اکرم کی ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پروردگارا جو قبر والے ہیں ان کے اوپر سرور نازل فرما، ان کے اوپر خوشیاں نازل فرما. اور اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اللہم اغنی کل فقیر، پروردگار سارے فقیروں کو غنی بنا دے. تو نبی اکرم یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر غنی بننا کوئی بری چیز ہے تو یہ دعا کیوں ہے؟ ہاں، لیکن صرف انسان غنی نہ ہو بلکہ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہو. ورنہ دنیا میں غنی ایسے بہت آئے ہیں کہ جنہوں نے مال تو کمایا ہے لیکن اسے پھر راہ خدا میں انفاق نہیں کیا. وہ حسن مشتبہ ہیں، وہ سرکار امام حسین ہیں، وہ مولائے کائنات ہیں کہ جتنا مال آیا وہ سب کا سب راہ خدا میں انفاق کر دیا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائس، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. تو مولا متقیان مشکل کشائے کائنات جب ظاہری اعتبار سے حیات رکھتے تھے اس وقت بھی مدد فرماتے تھے اور آج بھی دنیا جہاں کی مدد کرتے ہیں. تو ائمہ علیہ السلام نے بھی اسے پسند کیا ہے کہ انسان کے پاس دولت ہو لیکن اس دولت کے ساتھ پروردگار کی فرما برداری کے راستے میں اس دولت کو خرچ کیا جائے. اور پھر ایک اور دعا جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگارا مجھے دنیا کی بھی نیکی عطا فرما اور آخرت کی بھی نیکی عطا فرما. دنیا کی نیکیوں سے مراد کیا ہے؟ روایات کے اندر اس کی تفسیر کے اندر بھی آیا ہے کہ انسان کو رزق حلال عطا فرما. البتہ اور چیزیں بھی ہیں کہ نیک بیوی، نیک اولاد، اور بھی جو چیزیں انسان راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے اور جس سے انسان اپنے راستے کو صحیح کر سکتا ہے اور مدد لے سکتا ہے ایسے افراد سے تقوی الہی کے راستے کی طرف، وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما. اچھا دوست ہمیں عطا فرما، اچھے سرپرست ہمیں عطا فرما، اچھے حکمران ہمیں عطا فرما. یہ ساری دنیا کی خیر ہیں. تو پروردگار ہمیں دنیا بھی بہترین عطا فرما اور آخرت بھی ہماری بہترین فرما. تو رزق اگر انسان حاصل کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ انسان کو غلط ڈائریکشن کی طرف نہ لے کر جائے. اور یہ میں جملہ جو بار بار آپ کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ کے اندر اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. صرف میں چاہنے کے نام بھی لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. جو بزرگان بالخصوص ثعلبہ انصاری کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ثعلبہ بن حاتم انصاری نبی اکرم کی خدمت میں بار بار آیا کرتے تھے. اصحاب صفہ میں سے تھے. کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، دعا کیجئے، ہمیں کہیں رزق و روزی ملے، کہیں سے مال آ جائے. نبی اکرم فرماتے تھے کہ اگر تم قلیل مال کے اوپر بھی شکر ادا کرتے ہو تو اس کثیر مال سے بہتر ہے کہ جس کی تم ظرفیت نہیں رکھتے. کیا خوبصورت جملہ ہے. لا تطیقہ، جس کی تم طاقت نہیں رکھتے. بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں جب ان کے پاس کچھ مال آنے لگتا ہے، لیکن وہ بار بار اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ نبی اکرم نے اس کے لیے دعا کر دی. اور جیسے ہی دعا کرنا تھی تو وہ شخص جو نبی اکرم کے پیچھے ہر نماز پڑھا کرتا تھا، جماعت پڑھا کرتا تھا، مسجد میں آیا کرتا تھا، نبی اکرم کی دستبوسی کیا کرتا تھا، نبی اکرم کی محفل میں بز میں بیٹھا کرتا تھا، جیسے ہی دنیا کا مال آنے لگا دین کو چھوڑ دیا، دنیا کی طرف چلا گیا. اور ایسا دنیا کی طرف گیا ہے کہ نہ صرف نماز جماعت چھوڑ دی، نماز جمعہ چھوڑ دی، بلکہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے بھی اس کے پاس نبی اکرم نے افراد بھیجے تو کہنے لگا کہ میں زکوٰۃ کس بات کی دوں؟ میں کوئی کافر نہیں ہوں کہ مجھ سے تم ٹیکس لینے کے لیے اور جزیہ لینے کے لیے آ گئے ہو. اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. پھر نبی اکرم نے بھی ایسے شخص کی زکوٰۃ نہیں لی. تو کبھی کبھار انسان مال کی دعا تو کرتا ہے، دینی راستے سے مانگتا ہے، پروردگار سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، لیکن جب پروردگار کبھی عطا کر دیتا ہے
تو وہ اسی پروردگار کو انسان سب سے پہلے بھول جاتا ہے، خدا کے راستے کو بھول جاتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے کانٹیکس کی بنیاد پر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سعد کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ جو اسی انداز سے آتا تھا اصرار کرنے کے لیے، نبی اکرم نے اپنے 2 درہم دیے قرض کے طور پر کہ اس سے کاروبار شروع کرو، تو نبی اکرم کی ان 2 درہم کی وجہ سے وہ تاثیر پیدا ہوئی ہے اس کے کاروبار کے اندر کہ 2 کے بعد 4 درہم ہوئے، 4 کے بعد 8 درہم ہوئے، اس کے بعد جانور خریدے 1 سے 2، 2 سے 4، اور اس کے بعد جانوروں کے ریوڑ بن گئے، یہاں تک کہ وہ مدینہ سے باہر چلا گیا۔ اور پھر وہ بھی جب دین کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ یہ 5ویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتاب کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سعد کی پہلی حالت سے زیادہ خوش تھے یا ابھی کی جو حالت پیدا ہوئی اس سے خوش ہیں؟ تو نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں، وہ جو پہلے کی حالت تھی سعد کے لیے وہی بہتر تھی، وہی سعد کو سعادت مند بنا رہی تھی۔ یہ ابھی کی حالت اس سعد کو بدبخت بنا دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے مال پروردگار لے اور اسے صحیح طریقے سے دین کے راستے پر لے کر آئے جو صحیح بندگی کا راستہ ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ پھر جو آپ نے 2 درہم دیے تھے وہی واپس لے لیجئے، تو اس کا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم نے سعد کو بلایا، کہا مجھے وہ 2 درہم واپس دے دو کہ جو میں نے قرض کے طور پر تمہیں دیے تھے۔ سنیں گے سعد کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگا، اب دیکھیں انسان کتنا بدبخت ہوتا ہے کبھی کبھار، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے 2 درہم مانگ رہے ہیں، میں آپ کو 200 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی انسان اپنے مال پر اتنا اترانے لگتا ہے کہ اس غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو کاروبار میں رونق پیدا ہوئی ہے یہ میرے پیسوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی دین ہے۔ رسول اللہ شاہ فرماتے مجھے وہی 2 درہم واپس دے دو، اور جیسے ہی 2 درہم نبی اکرم نے اپنے واپس لیے، کاروبار دوبارہ سے کم ہونے لگا، جو جانور تھے مرنے لگے، ضائع ہونے لگے، چوری ہونے لگے، اور کاروبار ایسا ختم ہو گیا کہ واپس وہ اپنی اصلی حالت کی طرف آ گیا، اور پھر رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھتا۔ تو یہ بھی تاریخ کے اندر بہت ہوا ہے کہ کبھی مال مل جاتا ہے بہت زیادہ تو انسان بغاوت کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان حالات کے اندر بھی اگر انسان لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کاروبار نہیں ہونے کی وجہ سے نماز روزوں کی طرف آیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف آیا ہے، دعاؤں کی طرف آیا ہے، تو یہ کوئی زحمت نہیں ہے، یہی اس کے لیے نعمت ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو پہچانا ہے، میں آیا کس لیے تھا اس دنیا میں؟ صبح سے شام تک مال کمانے کے لیے؟ زندگی کا ایک حصہ ضروری ہے کہ انسان رزق حلال کمائے، لیکن ساری زندگی مال پر نہیں ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم میں ارشاد فرماتے ہیں، للمؤمن 3 ساعات، مؤمن کے لیے سزاوار ہے کہ اس کی زندگی میں 3 گھڑیاں ہوں، 3 حصے اس کی زندگی میں ہوں۔ ساعت یناجی فیہا ربہ، زندگی کے کچھ حصہ اور کچھ لمحات وہ ہوں کہ جس میں وہ پروردگار سے مناجات کرنے والا ہو۔ وساعت یرم معاشا، اور زندگی کا ایک حصہ وہ ہو کہ جس میں وہ اپنی معاشی زندگی کو بہتر کرنے والا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے، رزق کمانا بھی ضروری ہے، نان و نفقہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، الید العلیا خیر من ید السفلی، ظاہراً یہ الفاظ ہیں کہ جو اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دینے والے ہاتھ کی جو شان ہے وہ کبھی بھی لینے والے ہاتھ کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے۔ ایک حصہ وہ ہو جو نمازوں کے لیے ہو، عبادات کے لیے ہو۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ہر روز انسان 5 گھنٹے نماز کو ایک ساتھ دے دے، اس کے بعد 5 گھنٹے ایک ساتھ کاروبار کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایسی زندگی کو مخلوط کریں کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ انسان کی زندگی گزرنے والی ہو، پروردگار سے مناجات کرنے والا ہو، عبادتیں کرنے والا ہو، دوسرا حصہ رزق حلال کمانے والا ہو، اور تیسرا حصہ بڑا عجیب ہے جو بیان فرمایا،
وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّتِهَا فِي مَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ. فرمایا تیسرا حصہ ان دنیاوی لذات کے لیے ہو کہ جو حلال بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں. اور پھر بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ جو تیسرا حصہ ہے وہ اسی وجہ سے تاکہ انسان پھر رزق حلال کمانے کے اندر بھی بھرپور توجہ دے سکے اور عبادات کے اندر بھی توجہ دے سکے. یعنی گویا جب انسان کے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ فیول کا کام کرتا ہے کہ انسان صحیح حلال لذات کو حاصل کرے تاکہ دوبارہ سے پھر انسان پوری انرجی کے ساتھ رزق حلال بھی کما سکے اور عبادت پروردگار بھی کر سکے. تو زندگی کا یہ ایک اہم حصہ ہے کہ انسان محنت کرنے والا ہو، رزق حلال کمانے والا ہو. اور ایسی صورتحال کے اندر بھی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان افراد کی بالخصوص انسان مدد اگر کر سکتا ہے تو مدد کرنے کی کوشش کرے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کما نہیں پا رہے ہیں اور مزدور طبقہ ہے، بیچارے پریشانی کے عالم میں ہے، روزے کے ایام ہیں. انشاءاللہ ایسے افراد کی اگر انسان مدد کرے گا تو ویسے بھی ماہ رمضان کے اندر افطار کروانے کا بے حد ثواب بیان کیا گیا، حتی آدھی کھجور کے ذریعے کہا گیا کہ افطار کروایا جائے. تو انسان کوشش کرے کہ ایسے افراد کی مدد کر سکے. اب ہم ان نکات کی طرف آتے ہیں کہ ایسے افراد کو بھی خود بھی کیا کرنا چاہیے جو بیچارے ابھی بے روزگار ہو گئے ہیں اور کہیں سے انہیں بظاہر رزق نہیں مل رہا. البتہ پروردگار ہے جو رزق دینے والا ہے اور اسباب فراہم کرنے والا ہے. انشاءاللہ پروردگار ایسے اسباب فراہم کرے کہ وہ اچھی اور بہتر زندگی گزار سکیں. ایک نسخہ وہ ہے کہ جو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من تفاقر افتقر. دیکھو آدمی فقیر اور غریب کیسے بنتا ہے. امام شاہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی غربت کا اظہار کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے اور ہر ایک کے سامنے فقر و فاقے کی شکایت کرتا رہتا ہے، پروردگار اسے فقیر ہی بنا دیتا ہے. اس لیے انسان جتنا سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ پروردگار اسباب فراہم کرے گا اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور انشاءاللہ اسے پروردگار دولت سے بھی مالا مال کرے گا. تو مولا کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ اپنی عزت کو انسان دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کرے. اور خود مولا متقیان فرمایا، مولا نے بعد میں پہلے عمل کر کے بتایا ہے. خود مولا متقیان کی جو ابتدائی زندگی ہے بڑی سختی کے ساتھ گزری ہے. باقاعدہ جملے ہیں مولا کے. شاہ فرماتے ہیں کہ تزوجت فاطمہ وما کان علی فراش. میری حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے جب شادی ہوئی تو ہمارے پاس بستر تک موجود نہیں تھا. اتنے سخت حالات تھے. اور انہی سخت حالات کے واقعات بہت سارے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ آئے ایک شخص کے پاس جو انصار میں سے ابو جبلہ ان کا نام ہے، کہا کہ مجھے آپ 1 دینار قرض میں دے دیں. ابو جبلہ نے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ کو قرض نہیں دے رہا، یہ میرا مال نہیں آپ کا مال ہے، آپ اسے ایسے ہی لے جائیے، یعنی میں تحفتاً آپ کو دے رہا ہوں. دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں. اگر انسان نے تحفہ دیا ہے تو اس کا مطلب کوئی ریٹرن کی توقع نہیں ہے، لیکن اگر قرض کے طور پر کوئی چیز دی ہے تو اس کا مطلب واپس اسے ملنے والا ہے. کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ کے حالات دیکھ رہا ہوں، لہذا میں آپ کو قرض نہیں دے رہا، میں آپ کو ویسے ہی دے رہا ہوں کہ آپ لے جائیے، یہ تحفتاً ہے، میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. لیکن مولا متقیان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی کے سامنے یہ کہیں کہ مجھے تجھ سے خیرات چاہیے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حالات سخت ہیں، زحمت اٹھائیے. مولا نے کہا کہ مجھے قرض چاہیے، میں قرض کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں لوں گا. اور 1 دینار کا قرض لیا اور اسی سے گزارا کیا. اور پھر وہ حالات تبدیل ہوئے ہیں مولا متقیان کے کہ پھر سالانہ اگر آمدنی مولا متقیان کی دیکھی جائے تو صرف 1 سال کی آمدنی بعض روایتوں کے مطابق 70,000 دینار تھے، بعض کے مطابق 1,00,000 دینار. دینار کسی کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو. آج سونے کے سکے کی اگر اس زمانے کا سونے کا سکہ دیکھیں جو بڑا ہوتا تھا تو آج کم از کم ہر ایک سونے کی سکے کی قیمت 1,00,000 روپے کے برابر ہوگی، 1,00,000 روپے پاکستانی کے برابر کم از کم. تو 70,000 کو آپ 1,00,000 سے ملٹیپلائی کیجئے، یہ حساب تو ہمیں لگانے میں وقت لگے گا کہ اتنا پیسہ پھر مولا متقیان کے پاس تھا. لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی سب کا سب رائے خدا میں انفاق کیا کرتے تھے. کبھی حاجیوں کے لیے وقف کر دیا، کبھی غریبوں کے لیے وقف کر دیا، کبھی کسی قبیلے کے لیے وقف کر دیا، کبھی فرزندوں کے لیے وقف کر دیا. اور یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا اعتراف ہے
کہتے ہیں کہ مولا متقیان کوئی کنواں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھودیں اور اس میں سے پانی نہ نکلے مگر یہ کہ اسے وقف کر دیا ہو. اسے وقف فرما دیتے تھے, دوسروں کے لیے وقف کرتے جاتے تھے. اللہ اکبر. اور خود مولا متقیان کی غذا کیا تھی, یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے. ایک مرتبہ اپنے گورنر کو, کہ جسے ابھی گورنر معین کیا تھا اور جس کا تعلق قبیلہ بنی ثقیف سے تھا, اسے کہا کہ تم وہاں جانے سے پہلے, یعنی جہاں کا گورنر معین کیا ہے, ظاہراً بصرہ کا معین کیا تھا یا مصر کا معین کیا تھا, کہا کہ وہاں جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا اور میرے ساتھ دعوت پر آنا, میرے پاس بیٹھنا کھانے کے لیے. ظہر کی نماز کے بعد وہ لنچ کرنے کے لیے مولا متقیان کے پاس پہنچ گیا. مولا متقیان اس وقت کون ہیں؟ خلیفۃ المسلمین, سربراہ مسلمین, لیڈر ہیں مسلمانوں کے, حکومت اسلامیہ کے حاکم ہیں مولا متقیان. لیکن جیسے ہی نماز مکمل کی تو ایک مرتبہ چھوٹا سا دسترخوان کھولا, ایک بڑا سا پتیلا پانی کا سامنے رکھ دیا اور ایک تھیلی جسے مہر لگایا گیا تھا اور بند کیا گیا تھا اسے کھولا اور اس تھیلی کو پانی کے اندر انڈیل دیا. تو وہ جو نیا گورنر بنا تھا اس نے کیا دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے تھے اور ریزہ ریزہ ہوئی بھی روٹیاں تھیں کہ جو پانی کے اندر بکھر گئیں, اور جب یہ پانی کے اندر جانے کے بعد تھوڑی سی نرم ہو گئی آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے مولا کی شان. مولا کے فضائل صرف محدود نہیں ہیں بدر و خیبر کے اندر, مولا کے فضائل یہاں پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے حاکم اسلامی. صرف وہ نہیں ہے کہ جو باتیں کرنے والا حکومت میں نہیں آیا تو باتیں بہت بڑی بڑی کر دی, لیکن جب حکومت میں آئے تو سب سے بڑے لٹیرے یہی ہوتے ہیں. حضرت علی مرتضی حکومت میں آنے کے بعد ایسی زندگی گزارتے تھے اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر طریقے سے بھی زندگی گزار سکتا ہوں, لیکن میں کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ اگر کسی غریب کو پتا چلے گا کہ ہمارا حاکم ایسا ہے تو اسے افسوس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ جو میں کھاتا ہوں وہی میرا حاکم بھی کھاتا ہے. اور اگر کسی امیر کو پتا چلے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو ہمارے حاکم کی زندگی نمونہ عمل ہے. مولا متقیان ایسے زندگی گزارتے تھے. تو ہماری بات کہیں سے کہیں نکل گئی کہ اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو, اپنے فخر کا اظہار کرنے والا نہ ہو, سوائے بہت مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن انسان جتنا ان ایام کے اندر بھی کوشش کر سکتا ہے کہ گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیچارگی کا اظہار کرتا ہے, اظہار التباؤس یجلب الفقر, جو ہر ایک کے سامنے بیچارہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور مظلوم بنتا ہے, اپنی شکل ایسی بناتا ہے, تو پروردگار اس کو پھر واقعاً فقیر بنا دیتا ہے. فقر و فاقہ اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے کسی کے اوپر ایسا وقت آئے, لیکن اگر خدا ایسا وقت دکھاتا بھی ہے تو جتنا انسان صبر کے ساتھ ان مراحل کو گزار سکتا ہے گزارے. پروردگار ایسے غریبوں کو کچھ ہی لمحوں کے اندر پھر امیر بنا دیتا ہے, کچھ ہی سالوں کے بعد انسان امیر بن جاتا ہے. اور یہ جو زندگی ہے قلیل زندگی ہے, اس کے بعد انسان کی راحت ہی راحت ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ میری زندگی کے اندر کچھ اور مشکلات بھی ہوتی تو وہاں مجھے مزید اور راحت اور سکون ملتا. آیت اللہ بہجت نے اپنی کتاب کے اندر ایک خوبصورت روایت کو لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی انسان کے اوپر تو چاہے مؤمن ہو یا کافر ہو, ہر دو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں جلدی موت آ جاتی. مومن کیوں تمنا کریں گے کہ ہمیں جلدی موت آتی؟ کیا اس لیے تمنا کریں گے کہ ہمیں جلدی موت آتی تو ہم جلدی اپنے مقام تک پہنچ جاتے. اور کافر اس لیے تمنا کریں گے کہ اگر انہیں جلدی موت آ جاتی تو ان کی معصیت اور نافرمانی کم ہوتی, تو ان کے اوپر عذاب کم ہوتا. تو یہ زندگی فانی زندگی ہے, ویسی قلیل عرصے کے بعد ختم ہو جانے والی ہے. انسان صبر و تحمل کے ساتھ جو پروردگار نے مصلحت میں رکھا اسی کے ساتھ انسان زندگی گزار لے تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے انسان سوال نہ پھیلائے. دوسری چیز یہ ہے کہ
جو بالخصوص امیروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کی ذمہ داریوں کے اندر بھی دو ذمہ داری ہم آپ کی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دینے والے ہیں ان کے اندر بھی دو طرح کے افراد ہیں. ایک متوسط طبقہ ہے جو بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ کے اندر مدد نہیں کر سکتا، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو واقعی ثروت مند ہے، ان کے پاس پروردگار کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو جو متوسط طبقہ بھی ہے ان کے بارے میں بھی قرآن نے بار بار یہ کہا ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں بار بار یہ ملا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کریں، لوگوں سے مانگنے کی اور لینے کی کوشش نہ کریں. مولا متقیان کا وہی ابتدائی زمانہ کہ جب مشکلات کے اندر تھے، اس زمانے میں بھی مولا آ کر نبی اکرم کو بیت المال کے لیے کچھ کھجوریں دے کر جاتے تھے کہ یہ آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیجئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ بچتا تھا وہ فوراً ہی تقسیم کر دیا جاتا تھا. یعنی بیت المال اس زمانے میں کوئی خاص ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر محفوظ رہے کچھ عرصے تک پیسہ اور کچھ عرصے تک کھجوریں اور کچھ عرصے تک کچھ مال محفوظ رہے. بیت المال میں بس جیسے ہی وہ مال آتا تھا مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ جو نبی اکرم کا آخری زمانہ آیا، جنگ خیبر کے بعد جو مال نصیب ہوا اور اس کے بعد تھوڑے سے حالات مسلمانوں کے تبدیل ہوئے تو چھوٹا سا بیت المال ہوتا تھا. اس کے علاوہ جیسے ہی نبی اکرم کی خدمت میں کوئی بھی مال آتا تھا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو مولا متقیان کچھ کھجوریں مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے نبی اکرم کی خدمت میں لے کر آئے. جب بڑے امیروں نے، اس زمانے کے جو بڑے اشراف تھے، انہوں نے دیکھا کہ علی کچھ کھجوریں لے کر آئے ہیں تو مذاق اڑانے لگے. کہنے لگے تمہارے کھجوروں سے کون امیر بن جائے گا، تمہاری کھجوروں سے کس کا گزارا پورا ہوگا. نعوذ باللہ مذاق اڑایا. لیکن جیسے ہی علی کا مذاق اڑایا ہے خدا کو جلال آ گیا اور قرآن کریم کی آیت نازل کی، ان الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات ولا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو صدقہ دینے کے لیے آئے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اتنا جس کی انہوں نے کوشش کی تھی اور کچھ کمائی حاصل کی تھی، وہ دینے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں. ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یسخرون منہم، اگر ایسے لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سخر اللہ منہم، پروردگار پھر ان کا مذاق بنائے گا. اور اگر پروردگار کسی کا مذاق بنا دے تو واقعاً وہ قیامت تک کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے اوپر عذاب علیم پروردگار نازل کرے گا. باقاعدہ روایت کے اندر نام بیان ہوا ہے، لیکن ہم نام اس لیے بیان نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں اصل پیغام کو دیکھنا ہے کہ مولا متقیان کا بھی اگر کسی نے مذاق اس طریقے سے اڑایا تو پروردگار کو جلال آیا، پسند نہیں کیا کہ وہ اپنے اعتبار سے اپنی ظرفیت کے مطابق مدد کرنے کے لیے آیا ہے. تم اگر بہتر طریقے سے مدد کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اچھے انداز سے کرو. دوسروں کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. وہ جو اچھی بات انسان کہتا ہے یا مغفرت کی بات انسان کہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے کے مقابلے میں جس کے بعد کسی کو اذیت پہنچائی جائے. تو مولا متقیان اس انداز سے اس زمانے میں بھی دیا کرتے تھے، دینے والا ہاتھ تھا ان کا. اور یہ بھی بعض اصحاب نے کہا جب پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی، کہنے لگے کہ جب تک نبی اکرم حیات رکھتے تھے اس وقت تک ہم ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی غلط عمل ہو وہ فوراً سے خدا کے کیمرے میں آ جائے گا اور قرآن کریم میں ہمیشہ تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے ڈرا کرتے تھے کہ نبی اکرم کے زمانے میں نبی اکرم کے سامنے کم از کم کوئی غلط کام نہ انسان انجام دے کہ فوراً سے آیت ہمارے سامنے نہ آ جائے اور ہمیں قیامت تک کے لیے رسوا نہ کر دے. اور انہی افراد نے اور انہی کے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی آیت آئی ہے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے سوائے علی ابن ابی طالب کے، کہ جب بھی ان کے لیے آیت آئی تو ہمیشہ ان کی شان اور فضیلت بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو دوسرا ہی کام جو مڈل کلاس کے افراد ہیں وہ انجام دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پروردگار آج رمضان کے ایام کے صدقے میں ان کے اجر و ثواب کو مزید بڑھائے گا. اور تیسرا اور آخری کام جو ان افراد کو جنہیں پروردگار نے زیادہ
مال و دولت سے نوازا ہے وہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ پسند کیا ہے اسلام میں، لیکن وہ اس کا تعارف اتنا زیادہ ہمارے ممبروں سے نہیں کروایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ جو انگلش میں محاورہ بھی ہے کہ تم مچھلی کھلاؤ تاکہ ایک دن اس کا پیٹ پالو، لیکن اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو تو ساری زندگی اس کا پیٹ پال لو گے۔ تو اسلام نے صحیح ہے مچھلی کھلانے کو بھی پسند کیا ہے، اگر انسان کھانا کھلاتا ہے، افطار کرواتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کو بھی پسند کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ پسند اس بات کو کیا ہے کہ انسان کسی شخص کو اچھی جگہ پر نوکری دے دے، کوئی راستہ بتا دے رزق کمانے کا، کوئی اچھا ڈائریکشن دے دے، کوئی مشورہ دے دے کہ جس کے بعد اس کی زندگی بہتر ہو جائے، کاروبار اس کا چل پڑے۔ یہ زیادہ بہتر ہے ان چھوٹے صدقوں سے کہ جس میں اس کا ایک دن 2 دن تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ مانگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات بیان نہیں کر رہا، آیت اللہ جوادی آمولی کا باقاعدہ جملہ ہے، انہوں نے اپنے درس کے اندر اس بات کو بیان کیا صراحت کے ساتھ کہ اسلام نے 2 حکم بیان کیے ہیں دینے کے۔ ایک وہ ہے جسے ہم عام طور پر انفاق کہتے ہیں، صدقہ کہتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن کہا کہ اس انفاق کے اندر اصل میں دلی جذبات شامل ہیں کہ تم کسی کو بھوکا نہ دیکھو، کسی کو بے لباس نہ دیکھو، فوراً سے اس کی مدد کرو، اس کو کھانا دو، اس کو لباس دو۔ لیکن دوسرا جو اسلام کا حکم ہے وہ اس سے زیادہ اہم حکم ہے، اور وہ اصل اور بنیاد ہے جو عقل اور منطق کے مطابق بھی ہے کہ تم اسے روزانہ کھانا دینے والا نہ ہو بلکہ اسے خود رزق کمانے والا بنا دو، اس کو خود کاروبار چلانے والا بنا دو، تاکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے اور پھر وہ دوسروں کی اور مدد کر سکے۔ اور اس طریقے سے اگر زنجیر سے زنجیر بن جائے تو خوبصورت موتیوں کا ہار ہمارے سامنے ہوگا مسلم امہ کی صورت میں، کہ جو آسانی سے دیگر قوموں کا مقابلہ کر سکے گی اور انشاءاللہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کر سکے گی۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ قرآن کے صدقے میں، اس کے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل کے صدقے میں اس امت کو غنی بنا دے، اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار اپنی فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بس عزیزو، مولا متقیان اپنے ابتدائی زمانے کے اندر اس طریقے سے مشکلات کے اندر تھے، آہستہ آہستہ جب ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو بظاہر تو وہ ثروت مند تھے، لیکن کھانے پینے کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ابھی بھی وہی سادی غذا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے یہ ہیں، ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ اے مولا آپ اتنا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، دیکھیں دسترخوان امام حسن کتنا مشہور ہے، اور 15 رمضان کو ان کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، بہترین ایام ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سادہ کھانا فرما رہے تھے، روٹی، سرکہ اور سبزی تناول فرما رہے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ اے شہزادو، اے امامو، اے نواسان رسول، آپ اتنا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے پاس تو دیا ہوا پروردگار کا بہت کچھ ہے۔ سنیں گے امام حسن نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ کیا تم نے ہمارے بابا کے کھانے کو نہیں دیکھا؟ اگر تم ہمارے بابا کی غذا کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی ہماری غذا پر اعتراض نہ کرتے، ہمارا کھانا تو پھر بھی ان کے کھانے کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے۔ علی مرتضیٰ تو اس سے بھی زیادہ سادہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ جو اتنا سادہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، حقیقت میں وہ کتنے دولت مند تھے، اتنی دولت تھی اس کا شمار کرنا بھی آسان نہیں، لیکن جو ہم روایات کی روشنی میں شمار کر سکے وہ یہ ہے کہ صرف مکہ جانے والے راستے میں علی مرتضیٰ نے 100 کنویں کھودے تھے، جو 100 کنویں پانی دے رہے تھے۔ اور ابن شہر عاشور نے یہ لکھا ہے اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے زمانے تک وہ کنویں موجود تھے اور وہ پانی دیا کرتے تھے وہاں سے، لیکن یہ سب کے سب وقف کر دیے مولا متقیان نے، ورنہ ایک ایک کنویں کی قیمت کتنی زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے کتنے درخت لگائے تھے مولا متقیان نے۔ صرف ایک روایت یہ بتاتی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مولا نے 1 لاکھ کھجور کے درخت لگائے تھے، 1 لاکھ تنہا کھجور کے درخت لگائے تھے۔ کتنے اور کنویں کھودے تھے وہ اپنے مقام پر، اور پھر جو مولا کی ثروت تھی اور مولا کے جو پاس جو مال و دولت تھا، اس سے روایت یہ کہتی ہے کہ 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، انہیں نئی زندگی دے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہنے دیجئے وہ علی مرتضیٰ کہ جو دنیا کے لیے اتنے کریم ہو، اتنے سخی ہوں کہ غلاموں کو آزاد بھی کر دیتے ہوں، جو پیاسوں کو پانی بھی دیتے ہوں،
جو بھوکوں کو کھانا بھی دیتے ہو، ان کے بچوں کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ کیا عراق کے اندر کھجور کے درختوں کی کمی تھی؟ کیا عراق کے اندر پانی کی کمی تھی؟ ارے دریا فرات بھی موجود ہے، دریا دجلہ بھی موجود ہے۔ نہ کھانے کی کمی تھی، نہ پانی کی کمی تھی۔ لیکن یہ فوج اشقیاء وہ ہے کہ جنہیں بغض ہے تو فضائل علی سے بغض ہے، کہ علی کو اتنی فضیلتیں کیوں حاصل ہوئی، علی نے اتنی پاک و پاکیزہ زندگی کیسے گزاری۔ حسد تھا تو علی مرتضیٰ سے تھا، لیکن اس حسد کو نکالا ہے تو علی کی اولاد سے نکالا ہے۔ بغضا لابیک، اے حسین ہم تمہارا مقابلے پر آئے ہیں، لیکن ہم حقیقت میں تمہاری دشمنی میں نہیں، تمہارے باپ علی کی دشمنی میں آئے۔ اللہ اکبر۔ حسین مظلوم کو پھر کیسا امتحان دینا پڑا، نہ صرف یہ کہ 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کرنا پڑی، بلکہ خود بھی پیاسے ہیں، علی اصغر بھی پیاسے ہیں، خود بھی پیاسے ہیں، سکینہ بھی پیاسی ہے۔ اور وہ مولا کہ جس نے 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا رائے خدا میں، اسی مولا کی بیٹیوں کو کنیزی میں طلب کیا گیا اور قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ لیکن اسی راستے کے اندر سکینہ نے ایک مقام پر رک کر پانی کا تقاضا کیا، اور ہائے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، یا خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کی بہن کسی ملعون سے پانی کا تقاضا کرے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ شہزادی سکینہ نے شمر سے کہا کہ کچھ پانی مل جائے گا۔ شمر نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا۔ شہزادی یہ سمجھی کہ اب ہمیں پانی ملے گا، لیکن اس شمر ملعون نے اپنے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھ دیا۔ گویا دنیا کے جانور تو پانی پی سکتے ہیں، رسول کی آل پانی نہیں پی سکتی۔ لیکن قیامت تو اس وقت ہو گئی جب جانوروں نے بھی پانی پینے کے بعد اپنا منہ ہٹا لیا اور پانی پھر بھی بچ گیا۔ شہزادی یہ سمجھی کہ اب پانی مجھے ملے گا، شمر نے آواز بھی دی، شہزادی آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوگا، لیکن کیا دیکھا، پانی گر تو رہا ہے لیکن پانی چلو میں نہیں آ رہا، سارا کا سارا پانی زمین پر بہا دیا، شہزادی پیاسی رہ گئی۔ روایت کہتی ہے بی بی نے اپنے آپ کو اسی ترائی میں گرا دیا اور اپنے آپ کو اسی ترائی میں لوٹ پھوٹ کرنا شروع کیا، گویا کہہ رہی ہو اے بھیا علی اصغر، تم بھی پیاسے ذبح کیے گئے تھے، مجھے بھی پیاسا یہاں سے اسیری میں کوفہ سے شام لے جایا جا رہا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ان آنسو کو رومال حضرت سیدہ کائنات پہ جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ پریشانیاں اور مصیبتوں کے حالات ہیں، اگر یہ مصیبتیں ہمارے لیے بہتر نہیں تو اسے دور فرما۔ پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو اور بالعموم تمام انسانیت سے کورونا کی وبا کو دور فرما۔ پروردگارہ بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، اور جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو کثیر رزق رکھتے ہیں انہیں رزق بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو غریب ہیں، بظاہر نادار ہیں، فقیر ہیں، پروردگارہ انہیں اپنی غیرت کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی عزت اور اپنی ناموس بچانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو دوسروں کے سامنے دست سوال پھیلانے سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان کی غیب سے نصرت فرما۔ پروردگارہ انہیں بہترین زندگی عطا فرما، بہترین آخرت عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بھی سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما۔ تلاوت قرآن کریم کرنے کی اس مہینے میں بالخصوص توفیق عطا فرما، اور تلاوت قرآن مجید کو قبول حالت میں ہم سے واپس فرما۔ پروردگارہ تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی حجت اور ہادی امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔